یہ سب کچھ صرف تمہاری وجہ سے ہے عائشہ۔ عابد کی آواز میں زہر کھلا ہوا تھا۔ ایک بچے کے بعد تم اتنی بدل گئی ہو کہ مجھے وہ سکون، وہ خوشی نہیں ملتی جس کا میں حقدار ہوں۔ تمہارے قریب آنے کے بعد مجھے ہمیشہ ایک خلا محسوس ہوتا ہے، اسی لیے اب تمہاری طرف میرا دل ہی نہیں چاہتا۔ اس کے الفاظ کسی تیز خنجر کی مانند عائشہ کے دل کو کاٹتے چلے گئے۔ وہ خون کے آنسو روتی ہوئی ٹوٹتی سانسوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ شخص اس کا شوہر تھا، اس کی زندگی کا ساتھی، اس کے قریب جانا اس کی کوئی خطا نہیں تھی، لیکن عابد کا یوں ٹھکرا دینا یہ اس کے وجود کے لیے سب سے بڑی ذلت تھی، ایک ایسا دکھ جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ آج اس نے اپنی بیٹی کو جلدی سلا کر سکون کا سانس لیا اور خود تیار ہونے لگی۔ آج خاص طور پر اس نے عابد کی پسند کا کلر پہنا تھا۔ سی گرین رنگ کی خوبصورت ڈریس میں وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ لمبے بالوں کی چٹیاں بنا کر کندھے پر ڈال لی تھی۔ دو شرارتی لٹیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ اور چہرے پر عابد کو پا لینے کا احساس ایسا دل نشین تھا کہ اس کے سراپے حسن میں مزید نکھار آ گیا تھا۔ پلٹ کر اس نے بیٹی کو دیکھا جو بیڈ پر پرسکون سے لیٹی ہوئی تھی، وہ بیٹی جس کا سراپا ہو بہو عابد کی کاپی تھا، لیکن افسوس اس کی پیدائش کے بعد ہی عابد اس سے مکمل غافل ہو گیا تھا۔ شاید غفلت پہلے سے ہی شروع ہو چکی تھی، مگر اب تو حالات ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے۔ تیار ہو کر وہ دیر تک عابد کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ گھر نہیں آیا۔ آخرکار اس نے صوفے پر سر ٹکا لیا تاکہ بیڈ پر لیٹنے کی صورت میں نیند نہ آ جائے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور عابد کمرے میں داخل ہوا۔ وہ چونک کر جیسے نیند سے جاگ اٹھی۔ عابد نے بھی حیرت سے دیکھا کہ وہ ابھی تک جاگ رہی ہے، حالانکہ ہمیشہ جب وہ دیر سے گھر آتا تو وہ سو چکی ہوتی، کیونکہ اسے صبح سویرے اٹھ کر گھر کے چھوٹے موٹے کام نمٹا کر جاب پر جانا ہوتا تھا۔ آپ نے آج آنے میں دیر کر دی؟ اس نے اٹھتے ہوئے عابد کو فکر مندی سے دیکھا، مگر عابد نے بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا بیڈ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اسے حیرت ہوئی کہ آج اس کے سجے سورے روپ نے بھی عابد پر کوئی تاثر نہیں ڈالا تھا۔ کل ہی کی تو بات تھی کہ اگر وہ صرف ہلکی سی لپسٹک لگا لیتی تو عابد گھنٹوں سے تکتا رہتا تھا۔ اس کے حسین ہونٹ، نشیلی آنکھیں، چمکتی رنگت، وہ سب کچھ عابد کو دیوانہ بنا دیتے تھے۔ وہ اس کی چٹیا کو ہاتھوں میں لے کر کھولتا اور بال آبشار کی طرح اس کی کمر پر بکھر جاتے، اور آج تو اس نے پلٹ کر دیکھا بھی نہ تھا۔ عائشہ کے دل میں درد سا اٹھا، مگر اس نے خاموشی اختیار کی اور بیڈ کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ آہستگی سے عابد کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے اس نے کہا، آپ نے بتایا نہیں میں کیسی لگ رہی ہوں۔ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح اثر انگیز اور دل موہ لینے والا تھا، مگر عابد نے ایک نظر دیکھ کر رخ موڑ لیا۔ سونا چاہتا ہوں، تم بھی لائٹ آف کر کے سو جاؤ۔ عابد کی یہ لاپرواہی دل میں تیر کی طرح لگی۔ وہ ہر عزت نفس کو بھلا کر قدم بڑھا رہی تھی اور وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ آہستگی سے پھر بولی، یہ کیا بات ہوئی عابد؟ میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور آپ بس سو رہے ہیں۔ مگر عابد نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں نے کہہ دیا نا کہ سو جاؤ، تمہیں ایک بات کی سمجھ نہیں آتی؟ اس کے تلخ اور ذلت آمیز لہجے پر عائشہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ کیسی بے عزتی تھی؟ وہ تو اس کی بیوی تھی، اس کے قریب آنے میں اس نے کون سی غلطی کی تھی؟ یہ کیسی بدتمیزی ہے عابد؟ میں بیوی ہوں آپ کی، اس نے لرزتے لہجے میں کہا۔ عابد نے غصے سے اٹھتے ہوئے اس کا منہ دبوچ لیا۔ آج کے بعد اگر میرے سامنے اس لہجے میں بات کرنے کی کوشش کی تو زبان کاٹ دوں گا۔ یہ بناوٹی حلیہ بدل کر لیٹ جاؤ، اور ہاں، صبح امی کو گیس کا بل بھرنے کے لیے 4000 دے دینا۔ وہ ساکت رہ گئی تھی، بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ کیا وہ اب صرف گھر کے بل بھرنے کے کام کے لیے رہ گئی تھی؟ اس کے دل میں موجود سارے حسین خواب ایک پل میں ٹوٹ گئے۔ عابد جو کبھی اس کی دنیا تھا اب بے حس ہو کر لیٹ گیا، اور چند لمحوں میں اس کی بھاری سانسیں کمرے میں گونجنے لگی۔ وہ واقعی سو گیا تھا، اسے زخمی اور اکیلا چھوڑ کر۔ عائشہ بوجھل قدموں سے آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو پوچھے اور آئینے میں جھانکا۔ وہ کم خوبصورت تو نہیں تھی، مگر شاید عابد کے دل سے اتر چکی تھی۔ اس نے چہرے سے ساری سج دھج مٹا دی تھی، میک اپ صاف کیا اور بس آنسوؤں کو بہنے دیا۔ پھر اپنی بیٹی کو اٹھا کر دودھ پلایا، ننھے ماتھے پر پیار کیا اور دل میں ایک چبھن سی محسوس کی کہ اس معصوم کو کبھی اپنے باپ کی محبت نصیب نہیں ہوئی۔ اسی دوران سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل بجنے لگا۔ عابد کی نیند خراب نہ ہو اس نے آہستگی سے کال کاٹ دی،
لیکن جب اس نے نمبر دیکھا تو دل دہل گیا۔ ایک ریڈ ہارٹ کے ساتھ محظوظ نمبر، سیو نمبر۔ دل میں انجانے خدشات نے سر اٹھایا۔ اس نے موبائل اٹھایا، پاسورڈ لگایا اور فون کھل گیا۔ شاید عابد کو کبھی اندازہ ہی نہ تھا کہ وہ اس کا موبائل دیکھے گی، اس لیے پاسورڈ بدلا ہی نہیں تھا۔ کال لگ کھولی تو دل بیٹھنے لگا۔ دل میں 8 بار اس نمبر پر کالز کی گئی تھی، ہر بار طویل گفتگو کے بعد ختم ہوئی۔ پھر اس نے میسیجز کھولے اور جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کا وجود لرزنے لگا۔ یہ سب کچھ وہ برداشت کر سکتی تھی مگر شراکت داری نہیں، اور یہ سراسر شراکت داری تھی۔ عابد کسی اور کے ساتھ محبت کی باتیں کرتا رہا، وہ خواب دکھاتا رہا جو کبھی اس نے عائشہ کو دکھائے تھے۔ آنکھیں دھندلا گئیں، ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ سوچتی رہی کیا وہ واقعی عابد کی محبت سے آزاد ہو چکا ہے؟ وہ تو سمجھتی تھی کہ مصروفیت اور حالات نے اسے چڑچڑا بنا دیا ہے، اس لیے برداشت کرتی رہی، مگر یہ تو سب کچھ توڑ دینے والا دھوکہ تھا۔ موبائل رکھتے ہوئے اس کی آنکھیں چھلک گئیں۔ ایک عورت کے لیے اس سے زیادہ اذیتناک اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا شوہر کسی اور کے ساتھ محبت کی باتیں کرے اور وہ صرف ایک بوجھ سمجھی جائے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ غلطی کہاں ہوئی تھی، کہاں اس نے کمی چھوڑی تھی اور کیوں اس کی محبت ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوں میں اچانک وہ منظر چھلکنے لگا جس روز وہ اسکول کی سیڑھیاں اترتی آ رہی تھی اور آخری سیڑھی کے قریب ہی عابد اسے مل گیا تھا۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات نہیں تھی، وہ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھاتے تھے۔ عائشہ اسکول کی ایک ذہین اور قابل استاد تھی جو چھوٹے بچوں کو پڑھاتی تھی، جبکہ عابد بڑی کلاسز کی بچیوں کو میتھ اور انگلش پڑھاتا۔ وہ اسکول کے سب سے لائق، پرکشش اور عزت دار اساتذہ میں شمار کیا جاتا تھا جسے ہر کوئی احترام کی نظر سے دیکھتا تھا۔ عائشہ بھی حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھر کی بیٹی ہونے کے ناطے نوکری کر رہی تھی۔ تعلیم ختم ہوتے ہی اپنے بیمار باپ کا سہارا بننے کے لیے اس نے قریبی اسکول میں پڑھانے کی نوکری اختیار کر لی۔ کچھ عرصہ گزرا تو عائشہ اور عابد ایک دوسرے کی نگاہوں کا مرکز بننے لگے۔ عائشہ نے محسوس کیا کہ جہاں بھی عابد سے ملاقات ہو وہ ہمیشہ نرمی اور کشش بھری نظروں سے اسے دیکھتا ہے، جیسے اپنے قریب محسوس کر رہا ہو۔ کبھی ہلکے پھلکے انداز میں بات بھی کر لیتا اور وہ بس خاموشی سے مسکرا دیتی۔ ابتدا میں یہ سب ایک عام سا اتفاق لگتا تھا، مگر آہستہ آہستہ اسے اچھا لگنے لگا، پھر بہت اچھا۔ عابد ایک پڑھا لکھا، باوقار اور پرکشش شخص تھا، اس کی طرف دل کا مائل ہونا ایک فطری بات تھی، اور عائشہ خود بھی ایسی لڑکی تھی کہ جس پر نظر پڑتی وہ وہیں جم جاتی۔ اس کی سانولی مگر دلکش رنگت، بڑی بڑی آنکھیں جن میں ذہانت اور اعتماد چھلکتا تھا، لمبے بال جنہیں وہ ہمیشہ چٹیا بنا کر کمر تک گرائے رکھتی تھی، اور سادگی اور معصومیت سے سر پر اوڑھا ہوا دوپٹہ، یہ سب کچھ اسے بے حد پرکشش بنا دیتا۔ یہی وہ خوبیاں تھیں جنہوں نے عابد کے حسن کو پوری طرح اسیر کر لیا تھا۔ نگاہوں کے پیغام کو عائشہ نے بھی محسوس کر لیا اور دل ہی دل میں یہ حقیقت تسلیم کر لی کہ عابد حسن آہستگی سے اس کے دل میں جگہ بنا رہا ہے، لیکن چونکہ زبان سے ابھی تک کوئی اقرار نہیں ہوا تھا اس لیے وہ خود کو خاموش رکھنے پر مجبور تھی۔ وہ کبھی بھی پہل نہیں کر سکتی تھی۔ اس روز اسے گھر جانے کی جلدی تھی کیونکہ ابا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ اس نے پرنسپل سے اجازت لی اور تیزی سے نکلنے لگی تھی کہ جب سامنے سے عابد آتا دکھائی دیا۔ آج بھی وہ اسے ویسی ہی حسین و دلنشین نظروں سے دیکھ رہا تھا، وہ نظریں جن میں ڈوب کر عائشہ ہر بار کھو جاتی تھی۔ وہ بلیک فراک اور پاجامے میں، سر پر خوبصورتی سے ٹکایا ہوا دوپٹہ اوڑھے، ہاتھ میں بیگ تھامے عزلت میں نظر آ رہی تھی۔ موسم بھی اس دن حد سے زیادہ بگڑا ہوا تھا۔ اسی لمحے پہلی بار ان کی خاموش نظروں نے زبان کا روپ دھار لیا تھا۔ آپ کہیں جا رہی ہیں مس عائشہ؟ عابد نے بے حد نرم اور پرکشش لہجے میں پوچھا۔ عائشہ کا دل جیسے ایک دم زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے براہ راست مخاطب کیا تھا۔ ارد گرد کا ماحول، تیز ہوا، بہکا ہوا موسم اور دو قریب کھڑے دل اس منظر کو اور بھی حسین بنا رہے تھے۔ عائشہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے عابد کو دیکھا اور دھیرے سے جواب دیا، ابو کی طبیعت کافی خراب ہے اس لیے گھر جا رہی ہوں۔ عابد نے فوراً کہا، کیا میں آپ کو چھوڑ دوں؟ یہ اس کی طرف سے پہلی آفر تھی، مگر عائشہ نے نرمی سے انکار کر دیا۔ بھائی لینے آ رہی ہیں، شکریہ۔ وہ دھیرے سے مسکراتی ہوئی اس کے قریب سے گزر گئی، لیکن جاتے جاتے اس نے ہوا نے جیسے اس کے وجود کو چھو لیا اور اس کے بدن کو اور بھی مہکا دیا۔ عابد دیر تک اس خوشبو میں ڈوبا رہا۔ اس نے پلٹ کر عائشہ کو دیکھا جو آگے بڑھ رہی تھی۔
اور اس کے لبوں پر ایک مدھم مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس لمحے عابد نے دل ہی دل میں مان لیا کہ اگر یہ لڑکی اس کے حصے میں نہ آئی تو پھر وہ کبھی بھی کسی اور کے ساتھ وہ محبت نہیں کر پائے گا جو وہ عائشہ رضا سے کرتا تھا۔ یہ صرف آغاز تھا۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ ہلکی پھلکی بات چیت شروع ہوگی۔ پھر ایک روز عابد نے اس کی سرمئی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہہ دیا، میں تم سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہوں۔ عائشہ کو لگا جیسے اس کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ وہ سچ تھا کہ غریب گھرانوں کی لڑکیاں جن کے کندھوں پر بھاری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جب پہلی بار محبت کی خوشبو کو چھوتی ہیں تو لمحہ بھر کو سانس لینا بھول جاتی ہیں۔ ایسا ہی عائشہ کے ساتھ ہوا۔ وہ پوری رات سو نہ پائی۔ اس کی آنکھوں میں عابد کا دلکش چہرہ گھومتا رہا۔ عائشہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، لیکن شادی کے بعد اکثر بھائی بہنوں سے لاپرواہی برتنے لگتے ہیں، اور یہی اس کے ساتھ ہوا۔ تینوں بھائی اپنی اپنی گھریلو زندگی میں مصروف تھے اور بوڑھے ماں باپ کا بوجھ اس کے کندھوں پر تھا۔ اسکول کی نوکری سے اتنی اچھی تنخواہ مل جاتی کہ گزارا اچھے سے چل جاتا۔ اوپر سے ابا کی پینشن ایک اضافی سہارا تھی۔ اس کی ماں آہستہ آہستہ اس کے جہیز کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں بنا کر سنبھال رہی تھی۔ اگلی صبح پھر وہ اسکول کے داخلی دروازے پر عابد سے ٹکرا گئی۔ نظریں ملی اور وہ شرم سے جھکا کر گزرنے لگی، مگر عابد نے آہستگی سے اسے پکارا تو رک گئی۔ عابد نے دھیرے سے کہا، میں تو یہ سمجھوں کہ تمہاری طرف سے اقرار ہے۔ عائشہ، نہ جانے وہ بتا رہا تھا یا پوچھ رہا تھا۔ عائشہ کے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس مسکراہٹ نے سامنے کھڑے شخص کو سرشار کر دیا۔ اس دن کے بعد عابد کی دیوانگی اور بڑھ گئی۔ پورے اسکول کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مگر عائشہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات زیادہ مشہور ہو یا کسی طرح اس کے بھائیوں تک پہنچے۔ اس لیے اس نے عابد سے صاف کہہ دیا کہ اگر وہ واقعی شادی کا ارادہ رکھتا ہے تو اپنی ماں کو رشتہ لے کر آنا ہوگا۔ اور پھر اگلی ہی شام زبیدہ بیگم اس کے گھر پر موجود تھی۔ رضا صاحب کے سامنے انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے سوچنے کے لیے کچھ دن کا وقت مانگا تھا۔ چند دن کی سوچ بچار کے بعد رضا صاحب نے حامی بھر لی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی بھی عابد کو پسند کرتی ہے اور وہ ایک اچھا انسان ہے جو ان کی بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہے۔ والدین رشتہ طے کرتے وقت اپنی بیٹیوں کی خوشیوں کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ زیادہ رزق یا دولت ان کے نزدیک کچھ معنی نہیں رکھتی۔ وہ تو بس چاہتے ہیں کہ بیٹی کا مستقبل محسوس ہو، اور یہی سوچ کر رضا صاحب نے بیٹی کا رشتہ عابد کے ساتھ طے کر دیا۔ لیکن یہیں سے زبیدہ بیگم نے اپنی اصلی رنگت دکھانی شروع کر دی۔ جہیز میں ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی، مگر عائشہ نے نرمی اور شائستگی سے انہیں احساس دلایا کہ وہ اتنے بڑے جہیز کا انتظام نہیں کر سکتے۔ اس کا باپ ایک غریب آدمی تھا جو ضرورت کی بنیادی چیزیں تو دے سکتا تھا، لیکن غیر ضروری اور مہنگی چیزیں نہیں۔ یہ بات سن کر زبیدہ بیگم کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ انہیں یہ ہرگز پسند نہیں آیا کہ ان کی آنے والی بہو نے ان کے سامنے زبان کھولی ہے، لیکن وقت کا تقاضا تھا کہ اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ مگر عائشہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس خاموشی کے بعد آنے والا وقت اسے کیا کچھ سہنے پر مجبور کرے گا۔ 2 ماہ کے قلیل عرصے میں دونوں خاندانوں کی رضامندی سے شادی کی تاریخ طے ہوگی، اور یوں دونوں گھروں میں خوشی اور تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔ رضا صاحب کا خیال تھا کہ وہ نکاح کی تقریب سادگی سے کریں گے، مگر اس دوران چاہے جانے کا احساس اس پر اتنا غالب تھا کہ یوں محسوس ہوتا جیسے وہ زمین سے اوپر اٹھ کر آسمان کی وسعتوں میں سیر کر رہی ہو۔ عورت جب پہلی بار چاہے جانے کا تجربہ کرتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ وہ دنیا کی خوش نصیب اور ترین عورت ہے۔ اس کا محبوب مرد اس کے لیے زندگی کی سب سے قیمتی متاع بن جاتا ہے، لیکن اکثر وقت کے ساتھ وہی شخص اسے آسمان کی بلندیوں سے دھکیل کر زمین کی گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے، جہاں وہ اپنی خواہشوں کو دفن کر دیتی ہے۔ مگر اس وقت تک وہ ان اندھیروں سے ناواقف تھی۔ جس رات وہ دلہن بنی سجے ہوئے کمرے میں اس کا منتظر تھی، وہ اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ عابد جب مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا تو وہ اس کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھ گئی تھی۔ اس کے سانولے سلونے چہرے کو دلکش میک اپ نے اور زیادہ نکھار دیا تھا۔ عابد کئی لمحے اس سے دیکھتا رہا، جیسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ چاہتا تھا، اب اس کی ہو چکی ہے۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور نازک سی کلائی میں ایک حسین بریسلٹ سجا دیا۔ نرم لہجے میں بولا، میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ تم مجھے مل گئی۔ اس نے نگاہیں جھکا کر عابد کے دل کو مزید مسحور کر دیا۔
عابد نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر زیورات اتارتے ہوئے اپنی سرگوشیوں سے اسے اور قریب لانے لگا۔ اس نے بوجھل پلکیں اٹھا کر عابد کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں جذبات کا طوفان موجزن تھا، اور وہ طوفان اسے اپنے اندر بہا لے جانا چاہتا تھا۔ اس رات عابد نے اسے اپنی محبتوں کا یقین دلایا، اسے احساس دلایا کہ وہ دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہے۔ وہ رات اس کے خوابوں سے بھی زیادہ حسین ثابت ہوئی، اتنی حسین کہ وہ لمحہ لمحہ عابد کے حسین بادوں میں سمٹتی رہی اور عابد اسے اپنی باہوں میں سمیٹتا رہا۔ اسے لگا کہ اب محبت بھری زندگی کا نیا آغاز ہونے والا ہے، اب ذمہ داریوں کا بوجھ ختم اور صرف چاہتوں کا جہاں باقی ہے۔ وہ اسے اپنی محبت خدمت کا انعام سمجھ رہی تھی جو برسوں سے اس نے عابد کے والدین کے لیے کی تھی۔ مگر اگلی ہی صبح ناشتے کی میز پر زبیدہ بیگم نے اچانک اس کی جاب کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ حیرت سے عابد کی طرف دیکھنے لگی کیونکہ شادی سے پہلے عابد نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اسے جاب کرنے کی نہیں دے گا۔ لیکن زبیدہ بیگم نے کہا، بیٹا تم نے اسکول کو فوراً منع کر دیا، یہ کیا جلدی تھی؟ ابھی تو تم دونوں کو سیٹل ہونے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے، اور ویسے بھی بھائی صاحب نے زیادہ جہیز تو دیا نہیں، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جاب ضروری ہے۔ اس نے بے اختیار عابد کی طرف دیکھا مگر وہ خاموشی سے کھانے میں مصروف رہا، پھر خود ہی بولا، اگر تم نے اسکول والوں کو منع کر دیا ہے تو میں آج جا کر دوبارہ بات کر لوں گا۔ وہ حیرت سے عابد کو دیکھتی رہ گئی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی اپنی بات سے مکر گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے عابد کو یاد دلایا کہ شادی سے پہلے وہ کہہ چکا ہے کہ اسے جاب نہیں کرنی، مگر عابد نے مسکرا کر اسے کمر سے تھام لیا اور بولا، میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہو، اسکول میں ہم دونوں ساتھ ہوں گے تو تم نظر آتی رہو گی۔ اور پھر نرمی سے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ وہ اس حسین اقرار پر سب گلے شکوے بھول گئی، شاید واقعی عابد چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے قریب رہے۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد اس نے دوبارہ اسکول جانا شروع کر دیا۔ صبح ناشتہ بنا کر عابد کے ساتھ بائک پر جاتی اور شام کو دونوں ساتھ واپس آتے۔ کبھی گھر آ کر کھانا تیار ملتا اور کبھی وہ خود تھکن کے باوجود کھانا بناتی۔ صفائی کے کام شروع میں زبیدہ بیگم نے سنبھالا، لیکن پھر آئے روز اپنی بیماری کا بہانہ کرتی اور یوں صفائی بھی اس کے ذمہ آ گئی۔ چند ہی دنوں میں وہ شدید تھکن محسوس کرنے لگی۔ ابھی شادی کو 15 دن ہی گزرے تھے کہ ایک شام عابد نے اسے بتایا کہ اس نے دوسرے اسکول میں اپلائی کیا ہے اور کل سے وہ وہاں جاب کرے گی۔ وہ حیران رہ گئی، آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ عابد نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، اب مجھے ہر فیصلہ تم سے پوچھ کر کرنا ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولی، بے شک آپ حاکم ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب ہم دونوں ایک ساتھ رہنے کے لیے جاب کر رہے ہیں تو پھر الگ اسکول کیوں؟ وہ اب بھی حیران تھی۔ عابد نے جواب دیا، اسکول کے مرد اساتذہ تمہارے بارے میں عجیب باتیں کرتے ہیں، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ششدر رہ گئی، اسے علم تھا کہ وہ مرد اساتذہ ہمیشہ اس کی عزت کرتے ہیں، مگر عابد پر ضد تھا کہ وہ اس ماحول سے نکلے۔ وہ نرمی سے بولی، کس نے کیا کہا ہے؟ عابد جھنجھلا کر بولا، مجھے شرمندگی ہوتی ہے جب کولیگ کہتے ہیں بھابھی بھی تمہارے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ اس کے دل کو چوٹ لگی، آپ کو میرے کام کرنے پر شرمندگی ہے یا میرے ساتھ ہونے پر؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا، مگر عابد نے تلخی سے فیصلہ کن لہجے میں کہا، کل سے تم دوسرا اسکول جوائن کرو گی جہاں صرف خواتین اساتذہ ہیں۔ وہ اس کے دل کی کیفیت کو سمجھ نہ پائی، مگر اگلے دن عابد کے حکم پر اس نے پرانے اسکول سے استعفیٰ دے دیا۔ نئی جاب کا آغاز اس کے لیے کسی نئے امتحان سے کم نہیں تھا۔ اجنبی چہرے، اجنبی ماحول، نئی ذمہ داریاں اور محنت کے نئے تقاضے، سب کچھ اس کے لیے تھکن اور الجھن کا باعث بن گئے تھے۔ اس پر طرح یہ ٹرانسپورٹ کے مسائل الگ، اور ان دنوں صحت بھی اکثر خراب رہتی تھی۔ صبح جب وہ عابد کے ساتھ اسکول جانے لگی تو عاجزی سے اس سے التجا کی کہ وہ پہلے اسے اس کے اسکول چھوڑ دے اور پھر اپنے اسکول چلا جائے، کیونکہ دونوں کے راستے قریب قریب تھے مگر اس کا اسکول ذرا دور تھا۔ عابد نے سرد لہجے میں کہا کہ وہ 1 منٹ کے اندر تیار ہو کر باہر آئے۔ وہ عجلت میں ناشتے کے برتن سمیٹنے لگی، بھاگتے ہوئے کمرے میں گئی، منہ دھویا، کپڑے بدلے اور جلدی سے بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی، مگر پھر بھی عابد کے تیور سخت ہو گئے۔ اگر اسی رفتار سے تیاری کرو گی تو مجھے بھی دیر ہوگی اور تمہیں بھی۔ وہ آج کل ذرا سی بات پر تیز ہو جاتا۔ اس نے خاموشی سے ایک نظر اسے دیکھا اور بائک پر پیچھے بیٹھ گئی۔ نئے اسکول کی انتظامیہ کا رویہ بھی اجنبی اور عجیب تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بار بار تنقید، چھوٹی کوتاہیوں پر غیر ضروری گرفت۔ یہ سب دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ یہاں ماحول زیادہ آسان نہیں۔
چند دن گزرنے کے بعد اس نے عابد سے پھر سے درخواست کی کہ وہ اسے واپس پرانے سکول جانے کی اجازت دے، مگر عابد کا رد عمل طوفان کی طرح تھا۔ تمہیں لڑکیوں کے ساتھ کام کرنے کا شوق کچھ زیادہ ہی چڑھ گیا ہے۔ وہ حیران رہ گئی۔ میں تو ایک عرصہ ان سب کے ساتھ کام کر چکی ہوں، وہ سب میرا احترام کرتے ہیں۔ عابد نے تلخی سے طنز کیا۔ وہیں سے تو تم نے مجھے بھی پسند کیا تھا نا؟ اس کی طبیعت پہلے ہی بوجھل تھی، کمزوری اور چکر مسلسل محسوس ہوتے رہتے، اور اب یہ طنز اس کے دل کو کاٹ گیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عابد نے اسے دیکھ کر آہستگی سے قریب آ کر کہا، کیوں لگتا ہے جیسے میری ذمہ داریوں سے اکتا رہی ہو؟ وہ روندی آواز میں بولی، میں آپ سے اور آپ کی ذمہ داریوں سے کبھی نہیں اکتا سکتی، لیکن آپ اس قدر بدل جائیں گے یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ عابد نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اگر تم چاہتی ہو کہ گھر کے کاموں میں آسانی ہو تو ایک حل ہے۔ وہ ہمتاً گوش ہوئی۔ ہر مہینے اماں کو 10,000 روپے دے دیا کرو، وہ ملازمہ رکھ لیں گی، جو کام کر دیا ہے کر دیں گی۔ وہ حیران رہ گی۔ یہ کیسی بات ہے عابد؟ مگر عابد جھنجھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہی تو مسئلہ ہے تمہارا، کوئی حل پیش کروں تو مانتی نہیں ہو، سارا دن رو دھو کر گزار دیتی ہو۔ اگلے دن فیصلہ سنا دیا گیا کہ ملازمہ کے اخراجات وہی اٹھائے گی۔ کچھ دن بعد ایک ملازمہ کا انتظام کر لیا گیا، مگر وہ صرف اس وقت رہتی جب وہ اسکول میں ہوتی۔ جیسے ہی وہ گھر آتی ملازمہ غائب ہو جاتی، اور باقی سب کام اسے خود کرنا پڑتے۔ انہی دنوں میں اس کی بوجھل طبیعت کا راز کھلا۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ جب اس نے عابد کو یہ خوشخبری سنائی تو اس کا رویہ عام سا رہا، مگر اس کے لیے یہ بچہ کسی خزانے سے بڑھ کر تھا، جیسے کسی ویران پیاسے صحرا میں میٹھا پانی کا کنواں نکل آیا ہو، یا جس زدہ دن میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا۔ وہ بے حد خوش تھی۔ اس نے اپنی تنخواہ سے کچھ رقم بچا کر اپنی ڈائٹ پر توجہ دینا شروع کر دی۔ جانتی تھی کہ ڈاکٹر کے چیک اپ کے اخراجات بھی اسے خود ہی پورے کرنے ہوں گے، کیونکہ عابد اپنی پوری تنخواہ ماں کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا اور اپنے ذاتی اخراجات الگ سنبھالتا تھا۔ اگلے چند ماہ کمزوری اور تھکن سے بھرے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ہر بار آرام اور بہتر غذا کا مشورہ دیتا، مگر گھر کے بڑھتے اخراجات نے اسے مجبور کیا کہ اسکول کے ساتھ ساتھ ٹیوشن بھی شروع کر دے۔ یوں اس کے کندھوں پر بوجھ اور بڑھ گیا، اور باقی لوگ اس کی محنت کے عادی ہو گئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ لڑکی جب اپنا سب کچھ چھوڑ کر دوسرے گھر آتی ہے تو اپنی آخری حد تک جنت بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ اس کا تیسرا ماہ تھا جب اسے مسلسل درد رہنے لگا۔ اس نے عابد سے کہا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے، مگر اس نے سرٹ مہری سے انکار کر دیا۔ میرے پاس وقت نہیں، تم اپنی ماں کے ساتھ چلی جانا، وہ بے اختیار بولی۔ یہ بچہ آپ کا بھی تو ہے۔ لیکن عابد کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ اب تو اس نے اسکول چھوڑنے کی ذمہ داری بھی ختم کر دی تھی، اور وہ اکثر پیدل جاتی کیونکہ کرایہ دینے کے پیسے بھی میسر نہ ہوتے۔ لمبا راستہ پیدل چلنے سے درد اور بڑھ گیا، مگر عابد کی توجہ کہیں اور تھی۔ میرا بچہ ہے تو کیا ہوا؟ تم دنیا کی پہلی عورت نہیں جو ماں بن رہی ہو۔ اس کے کڑوے الفاظ نے اسے توڑ دیا۔ وہ حیران تھی کہ وہ ہر وقت تلخی پر کیوں اتر آتا ہے۔ جب بھی شکایت کرتی تو وہ کہہ دیتا کام کا دباؤ ہے، اور وہ خاموش ہو جاتی۔ اسے عابد کی سب سے زیادہ ضرورت انہی دنوں میں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کا سہارا بنے، اس کے ساتھ وقت گزارے، مگر وہ بے بس تھی۔ ایک شام وہ تھکن اور دل گرفتگی کے عالم میں اپنی ماں کلثوم بیگم کے گھر چلی گئی۔ اپنے والدین کے ساتھ چند دن گزار کر کچھ سکون پانے کی خواہش تھی۔ کلثوم بیگم نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ بیٹی کی حالت اچھی نہیں ہے۔ اگلی صبح وہ اسے خود ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے سختی سے تاکید کی کہ وہ اچھی خوراک لے، آرام کرے اور گھر کے بھاری کام ہرگز نہ کرے۔ کلثوم بیگم چاہتی تھی کہ وہ چند دن اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھیں تاکہ اس کی دیکھ بھال ہو سکے، مگر یہ فیصلہ بھی عابد کی اجازت سے مشروط تھا۔ شام کو انہوں نے فون کیا تو عابد نے یہ کہہ کر اجازت دے دی کہ اگر عائشہ چاہے تو رک سکتی ہے۔ اس لمحے عائشہ کو اچھی طرح احساس ہو گیا کہ وہ عابد کے لیے اب ایک بوجھ سے بڑھ کر کچھ نہیں رہی، لیکن کلثوم بیگم کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ کم از کم اس نے اجازت تو دے دی۔ اگلی صبح رضا صاحب خود اسے اسکول چھوڑنے گئے اور واپسی پر 2 دن کی چھٹی بھی دلوا لائے۔ وہ 2 دن کلثوم بیگم نے اپنی بیٹی کی بھرپور محبت نچھاور کی، دیسی گھی کی پنجیری اور کئی اور مکھوی چیزیں بنا کر پیک کی تاکہ واپسی پر ساتھ لے جا سکے۔ رضا صاحب نے یہ ذمہ داری بھی سنبھال لی کہ اب وہ روز صبح اسے اسکول چھوڑیں گے۔ یہ 2 دن کسی خواب کی طرح گزر گئے، لیکن خوابوں کی یہ دنیا اس وقت ٹوٹ گئی جب شام کو زبیدہ بیگم نے اسے واپس بلوا لیا۔ ان کے نزدیک گھر کے کام کاج ان کے بغیر نامکمل تھے۔
چاہے ملازمہ صفائی سنبھالتی لیکن کھانا پکانا صرف اور صرف اس کے حصے میں تھا۔ عابد لینے آیا تو رضا صاحب نے بڑے سکون سے اسے سمجھایا کہ عائشہ کا خیال رکھے اور ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ اب وہی روزانہ اسکول چھوڑنے کا ذمہ دے۔ عابد خاموش رہا مگر اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ گھر پہنچتے ہی کیسا طوفان برپا ہوگا۔ عائشہ نے بڑی محبت سے ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں پلیٹ میں رکھی اور عابد کے پاس آ بیٹھی۔ امی نے خاص تمہارے لیے بنائی ہے، کھا کر بتاؤ کیسی ہیں۔ لیکن اگلے لمحے ہی عابد نے پلیٹ دیوار پر دے ماری۔ تم وہاں اسی لیے گئی تھی نا تاکہ مجھے بدنام کرو۔ عائشہ کے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ کلثوم بیگم نے اسے یقین دلایا تھا کہ اولاد آنے کے بعد عابد بدل جائے گا، محبت لوٹ آئے گی، بلکہ انہوں نے اسے یہ بھی سمجھایا تھا کہ اپنے حلیے اور بناؤ سنگھار پر توجہ دے، کچھ پیسے خود پر خرچ کرے تاکہ عابد کی توجہ دوبارہ حاصل کر سکے۔ لیکن یہاں اس کا رویہ دیکھ کر وہ لمحے بھر میں ٹوٹ گئی۔ میں نے آپ کی کوئی شکایت نہیں کی عابد، مگر اس نے غصے میں اس کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ تبھی تو تمہارے باپ کو کہنا پڑا کہ اسکول چھوڑنے کی ذمہ داری خود اٹھائے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ شور سن کر زبیدہ بیگم بھی آ پہنچی اور چلتی پر تیل ڈال دیا۔ عابد نے ماں کے سامنے ہی ساری چیزیں کوڑے میں پھینک دی۔ رزق ضائع کرتے ہوئے بھی اسے ہوش نہ رہا۔ اس دن کے بعد عائشہ مکمل خاموش ہو گئی۔ شوہر کے قریب آنے سے کترانے لگی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ عابد کی محبت کی دنیا سے نکل چکی ہے۔ اب اسے بس اپنے آنے والے بچے سے امید تھی کہ شاید وہ اس کی زندگی میں روشنی لے آئے۔ مگر جب ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ بیٹی ماں بننے والی ہے تو اس کی ساری امیدیں بکھر گئی، کیونکہ عابد اور زبیدہ بیگم دونوں کئی بار واضح کر چکے تھے کہ وہ پہلا بیٹا چاہتے ہیں۔ 9 ماہ تک وہ اسکول جاتی رہی۔ مہینوں میں شاید 1 یا 2 بار ہی عابد اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، باقی وقت وہ خود ہی سب سہتی رہی۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر راستے میں ہی لیبر پین شروع ہو گیا۔ درد اس قدر شدید تھا کہ رضا صاحب کو سنبھالے نہ سنبھلا۔ انہوں نے ایمبولینس بلوائی اور ہسپتال لے گئے۔ بار بار عابد کو فون کیا مگر اس نے نہ فون اٹھایا نہ آیا، یہاں تک کہ آپریشن کے بعد بیٹی دنیا میں آ گئی۔ شام ڈھلے ماں بیٹا ہسپتال پہنچے تو ان کے چہرے کے تاثرات ہی بتا رہے تھے کہ وہ خوشی سے نہیں بلکہ دنیا کے تانوں سے بچنے آئے ہیں۔ عابد نے بیٹی کو دیکھنا تک گوارا نہ کیا، بس سرسری حال پوچھا اور عائشہ اس کے سرد رویے پر لرز اٹھی۔ کلثوم بیگم اور رضا صاحب اس سے اپنے گھر لے گئے۔ رسم کے طور پر عورت پہلی اولاد کے بعد کچھ دن میکے میں گزارتی ہے، مگر بھائی اور بھابھیوں کے تیور دل توڑنے والے تھے۔ بڑی بھابھی نے بچی کو دیکھتے ہی کہا بیچاری کی قسمت اچھی نہیں، باپ کے چہرے پر خوشی کی جھلک تک نہیں، پتہ نہیں آگے چل کر اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ عائشہ دل محسوس ہو کر رہ گئی تھی۔ کچھ لوگ زخم پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک چھڑکنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ 1 ماہ بعد وہ پھر سسرال لوٹ آئے۔ اس دوران اس نے اسکول سے بھی چھٹی لے لی تھی۔ واپسی پر ایک بار پھر اسکول اور گھر کی ذمہ داریاں اس کے کاندھوں پر آن پڑی تھی۔ زبیدہ بیگم بچی کو زیادہ اپنے پاس رکھتی، شوہر سے تعلقات بالکل سیٹ پڑ گئے تھے۔ عائشہ اکثر لنچ بریک میں ٹیچرز کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے تنہائی ڈھونڈ لیتی۔ انہیں دنوں عائشہ اس کی دوست بن گئی۔ ایک دن عائشہ کو پریشان دیکھ کر عائشہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عائشہ تمہاری پریشانی دیکھ رہی ہوں، مگر یوں ٹوٹنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، خود پر توجہ دو، شاید عابد کی محبت واپس لوٹ آئے۔ عائشہ نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا میں سب کچھ کر کے تھک چکی ہوں، اب اور کیا کروں۔ عائشہ نے اسے تسلی دی محبت کبھی مکمل نہیں ہوتی، زنگ آلود ہو سکتی ہے لیکن بجھ نہیں سکتی۔ تم اس کی پہلی محبت ہو، ایک بار اور کوشش کرو۔ عائشہ کے دل میں ایک نئی امید جاگی۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ آخری بار اپنی عزت نفس کو پیچھے رکھ کر شوہر کے قریب جائے گی، اپنی محبت لوٹانے کی کوشش کرے گی۔ رات کو وہ بند سور کر عابد کے قریب گئی، لیکن اسے یہ علم نہ تھا کہ یہ رات اس کے لیے کیسا انکشاف لے کر آنے والی ہے۔ اگلی صبح وہ اسکول گئی تو عابد کو یہ احساس بھی نہ ہونے دیا کہ وہ سب جان چکی ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ عابد اس سے اکتا کر ایک نئی راہ پر چل نکلا تھا۔ اس نے اپنے ہی اسکول کی 10ویں جماعت کی طالبہ ہیرا کے ساتھ تعلقات بنا لیے تھے۔ ہیرا جو ان کے محلے کی زینب آپا کی بیٹی تھی، نہ صرف صحیح بلکہ خوبصورت بھی تھی۔ عائشہ کے لیے یہ جاننا ناقابل یقین تھا کہ عابد نے اسے چھوڑ کر ایک طالبہ تک کو نہیں بخشا۔ اس روز اس نے عائشہ کو کہہ دیا اب اپنی کہانی میں خود لکھوں گی، اور عائشہ نے اس کی پرعزم آنکھوں کو دیکھا۔ گھر لوٹنے پر زبیدہ بیگم نے ایک بار پھر پیسوں کا تقاضا کیا۔ عابد صبح کہہ کر گیا تھا کہ تم سے رقم لے لوں گا، لیکن تم نے مجھے دی ہی نہیں۔ عائشہ نے پہلی بار ان کے سامنے ڈٹ کر کہا
آپ کے گھر کے اخراجات آپ کے بیٹے کی ذمہ داری ہیں۔ آپ ہی کہتی ہیں کہ میرا شوہر مجھ سے اکتا گیا ہے، تو اب میں خود پر توجہ دینا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے رقم چاہیے، اگر میں اپنے آپ کو سنواروں گی تو فائدہ بھی آپ کے بیٹے کو ہوگا۔ اس کی زبان پہلی بار یوں چلی تو زبیدہ بیگم خاموش ہو گئی۔ شاید انہیں ہضم نہ ہوا کہ بہو ان کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ رشتوں کے سامنے حد سے زیادہ جھک جاتے ہیں تو وہ رشتے آپ پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور جب آپ پہلی بار زبان کھولتے ہیں تو انہیں یہ گوارا نہیں ہوتا۔ وہ پھر سے آپ کو خاموش کروانا چاہتے ہیں، مگر عائشہ اب فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اپنی خاموشی کو توڑے گی۔ عابد کے گھر پہنچتے ہی زبیدہ بیگم نے ایک اور طوفان کھڑا کر دیا۔ انہوں نے عائشہ کو بالکل نہ ڈر لہجے میں عابد کے سامنے ہی قصوروار ٹھہرا دیا تھا کہ وہ زبان درازی کرتی ہے، اسے رقم بھی نہیں دی بلکہ الٹا بے عزتی کر ڈالی ہے۔ اپنی ماں کے آنسو دیکھ کر عابد بکھلا گیا۔ وہ جھنجھلا کر عائشہ کے قریب آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کو کچھ کہنے کی؟ اس کی گرجدار آواز کمرے میں گونج اٹھی، مگر آج عائشہ ڈرنے والی نہیں تھی۔ اس نے نرمی کی بجائے اعتماد سے اپنا ہاتھ جھٹک کر چھڑایا اور کہا، ہمت؟ بالکل ویسی ہی ہمت جیسے آپ نے بیوی کے ہوتے ہوئے افیئرز چلانے کی تھی۔ عابد چند لمحوں تک حیرت سے اس کا چہرہ تکتا رہا۔ وہ لرز گئے جب اس نے بھرپور اعتماد سے کہا، آپ سمجھتے تھے کہ عابد حسن کو میں نہیں جانتی؟ میں آپ کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ جس شخص نے مجھ پر مر مٹنے کے دعوے کیے تھے وہ مجھے پا کر میری قدر کھو بیٹھا، اور اب کسی اور کے آنے کے بعد اس کی قدر کرے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ اور اسی لمحے زندگی میں پہلی بار عابد نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ جان گئی کہ بزدل مرد اب جب اپنی گناہوں کو چھپانے میں ناکام ہوتا ہے تو وہ عورت کو خوفزدہ کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے مگر وہ ڈری نہیں۔ اس نے ایک بار پھر پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، بس میں یہی تک دیکھنا چاہتی تھی۔ زبیدہ بیگم آگے بڑھی اور غصے میں کوستی ہوئی بولی، عائشہ تمہاری یہ ہمت کیسے ہوئی کہ میرے بیٹے پر الزام لگا؟ عائشہ نے ان کے سامنے بھی ہمت نہ ہاری۔ آپ آئیں اور پوچھیں اپنے بیٹے سے کہ یہ الزام ہے یا سچ؟ اپنی آدھی عمر سے بھی چھوٹی ہوئی لڑکی کے ساتھ عشق کر کے چکر میں اپنی بیوی اور بیٹی کو بھول گئے ہیں۔ وہی عشق جسے ٹھیک 1 سال پہلے میرے ساتھ جیا تھا۔ آپ عشق کے معاملے میں بہت کمزور ہیں عابد حسن۔ آپ عشق صرف باتوں میں کرتے ہیں، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، اور آنسو اس کے گالوں سے بہہ رہے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے آنسو اس شخص کے لیے کبھی قیمتی نہیں تھے۔ اس رات کے بعد عابد نے مکمل طور پر اس سے بات چیت ترک کر دی تھی۔ گھر میں وہ اجنبی بن گئی۔ عابد پہلے چھپ چھپ کر ہیرا سے باتیں کرتا تھا، مگر اب وہ دن رات اس کے ساتھ کھلم کھلا محبت کی باتیں کرتا، یہاں تک کہ اس نے اپنی ماں سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ ہیرا سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ زبیدہ بیگم تو خوشی سے صدقے واری ہو گئی۔ بیٹے کے اس فیصلے پر اس نے مزید ہمت دی۔ عائشہ بس خاموشی سے ان کی سب باتیں سن کر پلٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں صرف مکافات کی تصویر تھی۔ ادھر اس کی بیٹی کشف سخت بیمار میں مبتلا تھی۔ 2 دن سے وہ رات بھر تڑپتی رہی۔ عائشہ کے پاس دینے کو صرف سٹور سے لایا گیا سیرپ اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں تھی۔ فجر کی اذان کے بعد وہ مجبور ہو کر ایک بار پھر عابد کے پاس گئی۔ کشف کو بہت تیز بخار ہے، آپ پلیز آج اسکول سے چھٹی لے لیں اور اسے اسپتال لے چلیں۔ عابد نے بدمزگی سے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور کروٹ بدل لی۔ اسے نہ بیوی کا احساس تھا نہ بیٹی کی فکر، جیسے اس معصوم جان کا زندہ رہنا یا مر جانا اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ عائشہ نے آنکھوں میں آنسو لیے دوبارہ کہا، خدا کے لیے عابد میری بات مان لے اور کشف کو ہسپتال لے جائے۔ مگر آدھی بھپڑ کی طرح بیڈ سے اٹھا، مجھے نہ تم سے کوئی واسطہ ہے نہ تمہاری بیٹی سے۔ آج نہیں تو کل ہیرا اس کمرے اور میری زندگی کی حقدار بن جائے گی۔ تم اپنی عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے اسے دور دھکیل دیا۔ عائشہ آنسوؤں کے دھندلے میں اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اسے یاد آیا کہ کبھی یہی شخص کہا کرتا تھا، اگر تم میرا ساتھ نہ دو تو میں کسی اور کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ اس نے شدت سے آنکھیں بند کر لی۔ آج بس ہو چکا تھا، چند جوڑے اور اپنی بچی کو سینے سے لگائے وہ اس گھر کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ اسے نہ عابد نے روکا نہ زبیدہ بیگم نے، وہ تو دوبارہ سو گیا تھا، جیسے ہی اس کی موجودگی یا غیر موجودگی کی کوئی معنی نہ رکھتی ہو۔ عائشہ نے پلٹ پلٹ کر اس گھر کو دیکھا، وہ گھر جسے بنانے کے لیے اس نے اپنی رگوں کا خون بہایا تھا، لیکن ایک عورت کی اوقات یہی رہ جاتی ہے، باپ کے گھر میں وہ مہمان اور شوہر کے گھر میں اجنبی۔
जिस तब दिल चाहे शोहर उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाल दे। पूरे रास्ते उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वह टूट कर बिखर चुकी थी, मगर खुद को समेटकर ही उस दहलीज को पार किया। वह जानती थी कि भाई और भाभियां बातें बनाएंगे, मुआशरा उसे जीने नहीं देगा, मगर उसके पास जीने की एक बड़ी वजह थी, उसकी बेटी। इधर आबिद जागा तो हैरान रह गया कि आयशा हकीकत में जा चुकी है। एक पल के लिए उसे उदासी ने घेर लिया, मगर अगले ही लम्हे जुबैदा बेगम ने हीरा के साथ रंगीन ख्वाब दिखाकर उस उदासी को दूर कर दिया। उसने हीरा से जल्द निकाह करने का फैसला कर लिया। उसी शाम उसने हीरा को फोन किया और खुशी से बताया, मेरी बीवी अपनी बेटी के साथ चली गई है। हर वक्त पैसे का रौब डालती थी, मैंने भी निकाल दिया है। अब तुम बताओ, अम्मी कब रिश्ता लेकर आए? हीरा चौंक गई। लेकिन सर, आपकी बीवी के जाने से घर के अखराजात कैसे पूरे होंगे? आबिद उसकी फिक्र सुनकर मुस्कुराया, कैसे नहीं होंगे? जब हम दोनों साथ होंगे तो हालात को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। मैं स्कूल में बात करूंगा, तुम बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हीरा के लहजे में अचानक तंज आया, तो आप चाहते हैं कि आयशा की जगह मैं आकर सब संभाल लूं? आबिद ने हैरत से फोन को देखा, मतलब हमारे बीच उसका क्या जिक्र? मगर हीरा ने उसे वो आईना दिखा दिया जिससे वो बच रहा था। मैं इसी स्कूल में पढ़ती थी जब आप आयशा के पीछे दीवाने थे। आप उन मर्दों में से हैं जो वक्ती तौर पर औरतों की खूबसूरती से लुभते हैं और फिर उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। आपने उसका सुकून छीन लिया ताकि आप उसकी अय्याशियां छुप सके। उसने आपके लिए सब कुछ कुर्बान किया, मगर आपने उस बदबख्त हो गई। आप जैसे मर्द इश्क को सिर्फ खेल समझते हैं। ये कहकर हीरा ने फोन काट दिया। आबिद गुमसुम बैठा रह गया। अब उसे शिद्दत से आयशा की याद आने लगी। वो आयशा जिसने कभी शिकायत नहीं की थी, अब वो कहाँ जाता अपनी शिकायतें लेकर। सुबैदा बेगम ने घर के काम करने से इनकार कर दिया। माली हालात इजाजत नहीं देते थे कि मुलाजमा रखी जाए। चंद ही दिनों में घर कबाड़ खाने का मंजर पेश करने लगा। स्कूल से थका आ रहा आता तो खुद ही रोटियां बेलकर बासी सालन गर्म करता या रास्ते से नान टिक्की ले आता। अब उसे एहसास हुआ कि आयशा के होने से घर जन्नत जैसा सुकून रखता था, चमकता हुआ, संभला हुआ और मोहब्बत से भरपूर। सिर्फ 6 माह का वक्त गुजरा था, मगर आबिद को पूरी तरह यकीन हो गया कि आयशा के बगैर उसकी जिंदगी किसी सहरा की तरह वीरान है। जुबैदा बेगम जो हर वक्त आयशा की शिकायतें जुबान पर रखती थी, उन्होंने एक ही माह में अपना असली रंग दिखा दिया था। वो किसी काम को हाथ में न लगाती, सारा घर आबिद के सर पर डाल दिया। बहाना हमेशा वही, घुटनों के दर्द का। सुबह से शाम तक वो घर के कामों में झुक जाता और शाम ढले दिल उदासी से भर जाता। कितनी ही बार उसके कदम आयशा के दरवाजे तक गए, मगर हिम्मत ना पड़ी कि उसके सामने जा सके। दिल चाहता मगर कदम बोझल हो जाते और वो वापस पलट आता। कई बार वो उसके स्कूल तक गया, बस इतना करीब कि उसे देख सके, मगर हर बार शिकस्त खाकर वापस लौट आता। लेकिन उस रोज वो हार चुका था। अपने अंदर के बोझ से थककर जमीर की खलिश से निढाल होकर वो उसके सामने जा खड़ा हुआ। 6 माह से जमीर का बोझ उसके कंधों पर ऐसा पड़ा था कि रात की नींदें उड़ गईं। सिसकियों में डूबी यादें उसे चैन नहीं लेने देती थी। वह जानता था कि आयशा ने उसे सच्ची मोहब्बत दी थी और इसके बदले में वो मोहब्बत और एतमाद ना दे सका। छुट्टी का वक्त था। आयशा स्कूल से बाहर निकली तो गेट पर आबिद को देखकर ठटक गई। आज पूरे 6 माह के बाद वो उसके सामने आया था। इन 6 महीनों में आयशा ने खुद से कसम खाई थी कि आबिद हसन को अपने जहन में जगह नहीं देगी, और वो अपनी कसम निभाने में कामयाब हो चुकी थी। वो पहले से ज्यादा निकली हुई लग रही थी। उसके चेहरे पर एतमाद और सुकून था। शायद मुसीबतों ने उसे तोड़ने की बजाय मजबूत बना दिया था। उसने खुद के लिए जीना सीख लिया था और जिंदगी ने उसकी राहें हमवार कर दी थी। उसके हाथ में गोल मटोल सी नन्ही पड़ी थी जो अपनी भूरी आंखों से आबिद को देख रही थी। वो आंखें जैसे आबिद से ही मस्तार ले गई थी। आबिद की नजरें बेकरारी से उस बच्ची पर जमी थी। उसने रोंदे हुए लहजे में कहा, मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ, क्या मेरी किस्मत में एक बार इस गलती की माफी की गुंजाइश बाकी है? उसकी आंखें भीगी हुई थी, लहजा टूटा हुआ था। वो बार बार अपनी बेटी पर नजर डाल रहा था, जैसे खुद को रोक ही न पा रहा हो। नन्ही परी भी मुस्कुराते हुए बार बार उसे देख रही थी, गोया बाप की पहचान दिल की गहराइयों से कर रही हो। आयशा ने बातमाद नजरों से उस शिकस्त खोरदा शख्स को देखा, एक कदम उसकी करीब बढ़ाया और उसके चेहरे पर निगाह जमा कर कहा, माफी उनके हिस्से में लिखी जाती है जो गलती करते हैं, लेकिन तुमने गलती नहीं की, तुमने गुनाह किया है।
اور اس گناہ کی سزا یہی ہے کہ ساری زندگی اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے ترستے رہو گے۔ میں اگلے ماہ تم پر خلا کا کیس کرنے جا رہی ہوں۔ بہتر ہے کہ میری برسوں کی ریاضتوں کے بدلے مجھے خود ہی علیحدگی کا پروانہ دے دو۔ اس نے بدلے میں صرف ایک چیز مانگی تھی اور وہ چیز عابد کے جگر کو چیر دینے کے لیے کافی تھی، مگر وہ انکار کیسے کر سکتا تھا؟ عائشہ نے اس کی حالت پر رحم کھاتے ہوئے ننھی پری کو اس کی طرف بڑھا دیا۔ عابد نے بے قراری سے اسے اپنی باہوں میں بھرا، اس کا ماتھا چومتا رہا، گول مٹول رخساروں پر ہونٹ رکھتا رہا، ننھے ہاتھوں کو اپنی ہتھیلیوں میں قید کرتا رہا، وہ جیسے برسوں کی پیاس بجھا رہا ہو۔ لیکن ننھی سی جان تھوڑی ہی دیر میں اکتا کر رونے لگی تو وہ اسے عائشہ کی طرف واپس بڑھا دیا۔ عابد کے دل پر ایک خنجر سا چلا۔ یہ اس کا گھر تھا، اس کی جنت تھی، ایک پاکیزہ بیوی جس نے بے پناہ محبت کی، اور ایک بیٹی جو خدا کی رحمت تھی، مگر اس نے ناشکری کی، اپنی ہی رحمتوں کو ٹھکرا کر باہر دھکیل دیا، اور آج وہی اس کی سزا تھی، یہ کہ وہ ان نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے دور رہے، تاکہ ہر پل اسے احساس ہو کہ کھو دینے کا خسارہ کیا ہوتا ہے۔